السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ تو آج ہم بات کریں گے ڈائبٹیز ٹائپ 1 جو کہ پنکریاز میں فالٹ آ جاتا ہے تو یہ بیماری کوز کرتی ہے۔ تو یہ ایک آٹو امیون ڈس آرڈر ہے، یاد رکھیے گا، یعنی یہ ہماری باڈی میں نیچرلی خود سے، یعنی یہ آٹو ہو رہا ہے، آٹومیٹک ہو رہا ہے۔ امیون یاد رکھیے گا، اس وجہ سے کہا گیا کہ ہمارا جو امیون سسٹم ہے جو باہر کے جراثیم سے ہمارے باڈی کو بچاتا ہے، اکثر ہمارے امیون سسٹم پہ اٹیک ہو جاتا ہے اور ہمارا جو امیون سسٹم اپنے جو بیٹا سیلز ہیں اس کے ان کو ڈسٹرائے کرتا ہے۔ جب بیٹا سیلز جو آئلیٹس آف لنگرہان تھے اسٹوڈنٹس، اگر آپ لوگوں کو یاد ہے تو وہاں پہ الفا سیلز تھے اور بیٹا سیلز۔ تو یہ بیٹا سیلز پہ اٹیک کرے گا، اٹیک کرے گا تو یا تو لٹل انسولین پروڈیوس ہوگا یا بالکل انسولین پروڈیوس نہیں ہوتا ڈائبٹیز ٹائپ 1 میں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، باڈی وہاں اینٹی باڈیز بناتی ہے۔ اینٹی باڈی ایسے پروٹینز ہوتے ہیں جو جراثیم کے خلاف باڈی میں لڑتے ہیں، تو جب وہ پروڈیوس ہوں گے وہ خود اپنے ہی بیٹا سیلز کے خلاف جو آئلیٹس آف لنگرہان میں تھے انہی کے خلاف پروڈیوس ہوں گے اور وہاں اس کو ڈسٹرائے کریں گے۔ تو اس کی وجہ سے یا تو انسولین بالکل نہیں بنے گا یا تھوڑا بنے گا۔ تو یہ کنڈیشن ڈائبٹک ٹائپ 1 میں ہوتی ہے اور اس میں ہم علاج کے طور پہ انسولین کے انجیکشن لگاتے ہیں تاکہ مریض کے اندر بلڈ میں شوگر کا لیول کنٹرول میں رہے۔ دوسری ہمارے پاس بیماری ہے ڈائبٹیز ٹائپ 2۔ یہ تو یاد رکھیے گا، ایک تو جینیٹک ہسٹری ہو سکتا ہے کہ ان کے والدین میں کسی کو ہو تو ان سے وہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ دوسرا موٹاپے کے بڑھ جانا یا اوبیسٹی بھی اس کی وجہ بن سکتی ہے۔ سٹریس، کچھ لوگ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں گھریلو معاملات میں۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو وہ تعلیم کے حوالے سے زیادہ اسٹریس لیتے ہیں، کوئی دفتر کے حوالے سے، کوئی گھریلو مجبوریوں کی وجہ سے، تو یہ اسٹریس کی وجہ سے بھی ڈائبٹیز ٹائپ 2 ہو سکتا ہے۔ یا کچھ لوگ ہیں بھائی بالکل سست ہیں، ایکسرسائز نہیں کرتے، اور لاسٹ جو فیکٹر ہے اولڈ ایج، عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ ڈائبٹیز ٹائپ 2 کوز کرتی ہے۔ تو اس ٹائپ 2 میں کیا ہوتا ہے، انسولین پروڈیوس تو ہوتا ہے لیکن جو ٹارگیٹ سیلز ہیں وہ رسپونڈ نہیں کرتے انسولین کا، اس لیے وہاں گلوکوز کا لیول ہائی ہوتا ہے۔ تو اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس یاد رکھیے گا، ایسی آپ کو ڈائٹ یا غذا استعمال کرنی پڑے گی جس میں کاربوہائیڈریٹ یا شوگرز بالکل کم ہو، تو اس طرح سے اس کا علاج ہو سکتا ہے، جبکہ ڈائبٹیز ٹائپ 2 میں انجیکشن لگاتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹس ایڈرینل گلینڈ، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ کڈنی ہے، کڈنی کے ٹاپ پہ جو یہ چیز نظر آ رہی ہے آپ کو، ایک فیٹی ٹیشو، اسی کو ایڈرینل گلینڈ کہتے ہیں۔ اور یہاں ایڈرینل جو گلینڈ ہے اس کے دو پورشنز ہیں، جو اندر کا پورشن ہے وہ ایڈرینل میڈیولا کہلاتا ہے اور جو آؤٹر پورشن ہے وہ ایڈرینل کورٹیکس۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باہر کا یہ جو ایریا ایڈرینل کورٹیکس اور اندر یہ جو ریڈ سے نظر آ رہا ہے یہ ایڈرینل میڈیولا۔ اب ایڈرینل میڈیولا کے دو ہارمونز ہیں اسٹوڈنٹس، ایپینیفرین، ایڈرینلین بھی کہتے ہیں، نور ایپینیفرین، نور ایڈرینلین، ان کو یہ نام دیے جائے، اور ان کو سٹریس ہارمون کہتے ہیں کیونکہ جب ہم کبھی پریشانی میں ہوتے ہیں تو وہاں یہ ریلیز ہوتے ہیں۔ اب یہ جو ہارمونز ہیں ایک طرح سے یاد رکھیں الارم کا کام کرتے ہیں، الارم رسپانس سے، اور یہ ہمارا سمپیتھیٹک نروس سسٹم اس کو کنٹرول کرتا ہے اور باڈی کو پریپیئر کرتا ہے، یعنی ایسے خطرناک حالات میں، ایکسٹریم اس میں، تاکہ ہارمونز وہاں نکلتے رہیں، اور ہارٹ ریٹ کو کنٹرول کرتا ہے اس وقت سٹریس کنڈیشن میں، بلڈ پریشر کو انکریز کرے گا اور برونکیولز کو ڈائلیٹ کرے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ آکسیجن ایزیلی اندر آئے، اور بلڈ کے اندر گلوکوز کو ریڈیوس ہونے نہیں دے گا، اس کے بڑھائے گا،
اس طرح یعنی گلوکوز بلڈ کے ذریعے اسکن تک چلتا رہے گا اور ڈائجسٹیو آرگنز تک پہنچے گا اور ہارٹ کے تمام مسلز تک پہنچے گا اور گلوکوز کا لیول مینٹین رہے گا. یہ اس کا کام ہے. ایڈرینل میڈولا کو سمپیتھیٹک نروس سسٹم کنٹرول کرتا ہے اور ایمرجنسی سچویشن میں اس کو اس قابل بناتا ہے کہ یہ رسپونڈ کرے. اور دوسرا اب ہے ایڈرینل کارٹیکس. یہ جو آؤٹر پورشن ہے، یہ یاد رکھیے گا، اس میں اسٹیرائڈ ہارمونز ہوتے ہیں جو فیٹس یا لپڈس کے بنے ہوئے ہیں، اور ان کو اسی وجہ سے کارٹیکو اسٹیرائڈز کہا، کیونکہ کارٹیکس سے یہ اسٹیرائڈز بن رہے ہیں تو کارٹیکو اسٹیرائڈ کہا. اور یہ 3 طرح کے ہارمونز نکلتے ہیں، 3 طرح کے. ایک گلوکوکارٹیکوائڈز ہیں جو کارٹیسول پروڈیوس کرتے ہیں، منریلو کارٹیکوائڈز جو الڈوسٹیرون، اور لاسٹ میں اینڈروجن ہے. اب یہ جو گلوکوکارٹیکوائڈز ہیں یا کارٹیسول، یہ بریک ڈاؤن کرتا ہے پروٹینز کو. مسلز میں جو پروٹینز ہیں ان کو بریک کر کے امائنو ایسڈ میں چینج کرتا ہے. پھر یہ امائنو ایسڈز بلڈ کے تھرو لیور میں جاتا ہے، جگر میں. پھر یہ جو ہمارا لیور وہاں پر خاص قسم کے انزائم سیکریٹ کرے گا اور وہاں گلوکونیوجینیسس ہوتی ہے. گلوکونیوجینیسس میں کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس؟ یہی جو امائنو ایسڈز تھے یہ گلوکوز میں کنورٹ ہوتے ہیں اور وہاں گلوکوکارٹیکوائڈ ریلیز ہوتا ہے جو کہ اسٹیمولیٹ کرے گا ایڈرینو کارٹیکوٹروپک ہارمون جو کہ انٹیریئر پیچوٹری سے آتا ہے. اور یہ جو کارٹیکو ریلیزنگ ہارمون ہے یہ ہائپوتھیلیمس پروڈیوس کرتا ہے اسٹریسفل کنڈیشنز میں. جیسے بہت زیادہ سخت ٹمپریچر ہے، یہ ایک اسٹریس ہے انوائرمنٹل، تو اس وقت یہ ریلیز کرے گا ایڈرینو کارٹیکوٹروپک ہارمون. اب یہ گلوکوکارٹیکوائڈ سملرلی اسی طرح کام کرتے ہیں جیسے گلوکوگون سنتھیسس آف گلوکوز کرتا تھا، اور یہاں پہ لپڈس کی زیادہ سے زیادہ استعمال ہوں گے بجائے اس کے کہ گلوکوز کے ذریعے انرجی پروڈکشن ہو. لپڈ زیادہ یوٹیلائز ہوں گے. اور یہاں ویرائٹی آف ہارمونز اس میں شامل ہوتے ہیں، دیکھے گئے ہیں. تھائروکسین ہے، انسولین، گلوکوگان، ایپینیفرین، یہ سارے یہاں گلوکوز میٹابولزم میں انوالو ہیں. اب یہ کیوں ہے؟ کیونکہ برین کو نیوٹرینٹس چاہیے اور باڈی سیلز یعنی کاربوہائیڈریٹ، فیٹ، پروٹین کو یوز کر کے انرجی بناتے ہیں، اور برین سیلز کیا کرتے ہیں؟ صرف گلوکوز یوز کرتے ہیں. تو اس لیے بلڈ گلوکوز لیول کو یہ گرنے نہیں دیتے، اتنا لو نہیں ہونے دیتے کہ وہاں پر جو ہے نا بالکل کمی ہو جائے گلوکوز کی. اور یاد رکھیے گا جب گلوکوز کی بالکل کمی ہو جائے تو یہ اس کو یعنی انکانشیسلی وہ سیلز ڈیتھ کر جائیں گے برین کے. اور جب اور اسکریشن ہو جائے کارٹیسول کی تو ایک بیماری ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں کوشنگ سنڈروم، ہائپر کورٹیسولزم بھی کہتے ہیں اس کو. اب اس کی علامات کیا ہیں کوشنگ سنڈروم کی؟ بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، ویٹ گین ہوگا، موٹاپا، مسلز خراب ہو جائیں گے، بونز میں کمزوری، اور موڈ سوئنگ یعنی تھوڑی دیر غصہ آئے گا، تھوڑی دیر خوش ہوں گے تو یہ موڈ سوئنگ کرے گا. اور جب کارٹیسول کی سیکریشن ایڈرینل کارٹیکس میں کم ہو تو ایڈیسن ڈیزیزز ہوتی ہے. اور اس طرح سے یعنی لیک آف کارٹیسول کی وجہ سے ڈراپ ہوگا گلوکوز، اور ہائی کی وجہ سے بھی کیا ہوگا؟ سٹریس آتا ہے. کیوں؟ جب انسفیشینٹ انرجی سپلائی ہوگی تو انفیکشن کی وجہ سے ڈیتھ ہونے کا بھی خطرہ ہے. یہ تو تھے گلوکوکارٹیکوائڈز. اب بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹ دوسرے ہارمون یہاں جو تھے منرلو کارٹیکائڈ، جس میں الڈوسٹیرون ہے. منرلو کارٹیکائڈ ہے، منرلز کو توازن میں رکھتا ہے، اور یہ کرتا کیا ہے کہ کڈنیز کے ذریعے یورین میں سوڈیم ہوتا ہے اس کو ری ایبزارب کرتا ہے، اور اس طرح سے بلڈ کے اندر جو سوڈیم کا ولیوم ہے بلڈ پریشر میں وہ برابر رہتا ہے. اگر لو بلڈ سوڈیم لیول ہو تو کڈنی وہاں سے ایک انزائم سیکریٹ کرے گا، رینین انزائم، اور یہ پھر پلازما پروٹین کو کنورٹ کرے گا اینگیوٹینسینوجن میں. اینگیوٹینسینوجن سے وہ اینگیوٹینسین 1 میں کنورٹ ہو جائے گا، اور بعد میں یہ کنورٹ
اینگیوٹینسن لنگز میں جائے گا جہاں پہ ایڈرینل کورٹیکس پھر الڈوسٹیرون ریلیز کرے گا اور اسے راس کہتے ہیں، رینین اینگیوٹینسن الڈوسٹیرون سسٹم۔ اور یہ ہارمونز پھر دو ویز میں کام کرتے ہیں، یہ ایک تو آرٹریز جو ہماری بلڈ ویسلز ہیں ان کو کنسٹرکٹ کریں گے اور سوڈیم کے زیادہ سے زیادہ ایبزارپشن ہوگی، اور آخری جو ہارمون ہیں وہ اینڈروجنز ہیں، اور اینڈروجنز بھی کارٹیکوسٹیرائڈ ہیں اور انہیں سیکس ہارمون کہا جاتا ہے، اور یہ زیادہ تر جو میل فیمیل ہارمون ٹیسٹوسٹیرون ہوتا ہے ان سے ملتا جلتا ہے، اس وجہ سے ان کا نام اینڈروجن رکھا گیا۔ اور یہ جب ایڈولیسنس ہوتے ہیں اینڈروجن، یعنی جب انسان بلوغت کو پہنچتا ہے تو وہاں میل فیمیل بوتھ میں سیکنڈری سیکشول کیریکٹرز کو کیا کرتا ہے، پروموٹ کرتا ہے، جیسے میل کے اندر بیئرڈ اور موسٹیچز کا آنا ہے، وائس کا موٹا ہونا ہے، اور فیمیلز کے اندر بریسٹ ڈیولپمنٹ کرنا، یہ یعنی کس کا کام ہے، انہی اینڈروجنس کا کام ہے، اور ان کو سیکنڈری سیکشول کیریکٹر کہتے ہیں، جو ابھی مثال دے کے سمجھائے کہ میل فیمیل میں کیا چینجز آتے ہیں۔ تو امید ہے اسٹوڈنٹس آج کا یہ ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا، تو تھوڑا میں شارٹ میں سمجھاتا ہوں۔ ایڈرینل گلینڈز دو حصے ہیں، ایڈرینل میڈیولا، ایڈرینل کارٹیکس۔ اس کے ہارمون ایپینیفرین، نور ایپینیفرین ایڈرینل میڈیولا کے۔ پھر ایڈرینل کارٹیکس میں امپورٹنٹ ہے 3 طرح کے ہارمون ہیں، گلوکوکارٹیکوائڈز، منرلوکارٹیکائڈ، اینڈروجن۔ اب یہ جو گلوکوکارٹیکوائڈ میں گلوکوجینیسس یاد رکھیے گا، کوشنگ سنڈروم یاد رکھیں، ایڈیسن ڈیزیزز یہ پوچھ سکتے ہیں، یہ دونوں بیماریاں آپ سے ٹیسٹ میں۔ پھر منرلوکارٹیکوائڈ میں الڈوسٹیرون، اور لاسٹ میں اینڈروجنز میں جو میل فیمیل دونوں میں سیکنڈری سیکشول کیریکٹرز کے ذمہ دار ہیں۔ تو یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ امید ہے ٹاپک سمجھ آ گیا۔